میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی. اور اس کا اعلان تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑو، یہ ہماری پہچان. قضا ہو گئی کوئی بات نہیں، بعد میں کر رہے. رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے. اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی. اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے. پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام. یہ سب استقبالیہ جماعت تھی. جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت. 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام. وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس. اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے. وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے. آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب یا اللہ کا نبی جانتا ہے. تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے. پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں. میرے اللہ نے سارے پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرے محبوب نبی، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب، میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے. اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی. السلام علیکم نہیں، علیک. صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے. علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو. اے میرے محبوب، آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے. آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں. پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ. انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے. کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ. آپ نے فوراً امت کو شامل کیا. السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو. وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں. ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں. آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے. فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ وَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ. میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. اچھا یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا. لا الہ الا اللہ، آگے پڑھو. اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر، تو اس کا
نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے۔ جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے، ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا۔ جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔ پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، ہیں؟ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں ہے۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہیں، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، کہ ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف، الف لام لام ہا، محمد 4 حرف، میم ہا میم دال، احمد 4 حرف، الف ہا میم دال، تو اللہ 4، محمد 4، احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر، رضا بر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملیں؟ کہنے کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے چھٹا آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، ہم نے 5 ہی دینی ہیں، 45 معاف نہیں۔ اللہ کا 5 معاف، 45 لے کے واپس بھیج دیے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں،
ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا؟ کہ 5 معاف ہو گئیں۔ کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں۔ پھر واپس اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ، آپ کی ایک دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے سامنے، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دیں۔ 35 یا رسول اللہ واپس، اللہ نے کہا چلو 5 اور کم، 30، پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کم، چلو میرے محبوب 25، پھر واپس چلو میرے محبوب 20، پھر واپس میرے محبوب 15، پھر واپس میرے حبیب 10، پھر واپس میرے حبیب 5 پہ آگئے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اب کیا ہوا؟ کہ 5 رہ گئیں، کہ کوئی نہیں پڑھنی، اے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھن گے وہ یہ ہاتھ آ گئی جمعے دی نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔ شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمت اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گئے، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا، تانوں خواب آ جاندہ تسی ڈھنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں گے۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئیں تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، چونکہ وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے، اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کر لیا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر لی۔ اور اس کا الٹ بھی بتاؤں، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لی، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا، چونکہ میرے مدرسے کا قصہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا، اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا دیتا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں بھائی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر لو،
زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے، اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو، لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ نماز کو جی لگا کے پڑھو، سمجھ کے پڑھو کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو ایک قرآن پڑھو، نماز پڑھو، کہ اللہ نے نماز کے بغیر آگے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی کا، اور زبردستی کی نماز بھی کوئی نماز نہیں ہوتی، دل سے پڑھو۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تمہارے وارڈن نے نماز کمپلسری کر دی، ایسے ہم عشاء کی نماز میں حاضری ہوتی تھی، تو ان کا نام تھا طالب حسین وارڈن کا، تو عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو میں سب سے آخر میں کھڑا تھا، تو میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کو بخشے، تو وہ نیت کرنے لگا 4 رکعت نماز فرض واسطے طالب حسین دے اللہ۔ اچھا اب میں بھی عشاء پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں ایک ہی کی تھی، وہ مجھے کہتا میں طالب حسین دی پڑھتا پیا، کیڑا اللہ دی پڑھتا پیا، اللہ اکبر۔ زبردستی کی نماز دل سے پڑھو، اللہ کے بعد نماز کی کوئی معافی نہیں۔ اگر نماز کی معافی ہوتی ان 15 صدی میں تو حسین علیہ السلام کو معافی ہوتی، جب نیزے گھوم رہے تھے اور تیر چل رہے تھے اور تلواروں کی جھنکار تھی، اور وہ نواسہ رسول جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، نبی کے دلارے ہیں، چھوڑ دیتے نماز کہ ہن تم مردے پہ ہیں، اللہ دے نام تے آپ پہ اگاں جا کے کریں کے سجدے نہیں۔ جو ہی سورج ڈھلا تو اپنے ایک زہیر بن قین ان کے رائٹ سائڈ کے ساتھی تھے، ان کو بکائے لگا کہ یہ شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے تھی، تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ نماز پڑھنے دو، تو وہ کہنے لگا ہم نماز کے لیے جنگ بند نہیں کریں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا چلو پھر ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، کہ تو تیر چلا میں نماز پڑھوں گا۔ نماز پڑھی، ظہر کی نماز ادا کی، نہیں چھوڑی، کسی حال میں کوئی عذر نہیں کسی لڑکی کے لیے، کسی لڑکے کے لیے، کسی بڑے کے لیے، کسی چھوٹے کے لیے، وہ کہے جی پڑھی نہیں جانتی، پڑھی نہیں جانتی، یا جی سستی ہو گئی۔ اب جب امتحان قریب آتا ہے پھر تو کوئی نہ کوئی نماز کا سجدہ دیتے ہو نا، یا اللہ پاس کر دیں۔ میں بھی بڑا نمازی بن جاتا تھا چونکہ میں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا میرا تو سارا توکل نماز پہ تھا یا بسم اللہ پہ تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ آپ کو میں عجیب سنوں، FSC کا پریکٹیکل تھا بایولوجی کا، زالوجی کا، تو میں کہا یا اللہ، جمعے کا دن تھا، میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا یا اللہ اے میں رکھدا پیا تو میں سمجھ لگا، میں نے خواب بھی کھا دے کی آمنا، اب تم اس پہ عمل نہ کرنا، ویسے دلچسپی کے لیے سنا رہا ہوں۔ میں نے تھوڑی دیر بعد خواب دیکھا کہ میں ٹیبل پہ، چیئر پہ ہوں، سامنے ٹیبل ہے، تو خرگوش سامنے لا کے رکھے جا رہے ہیں، لڑکوں کے خرگوش۔ اس طرف سے ایک پروفیسر آتے ہیں جو سفید شرٹ سلیو لیس اور سفید پینٹ ہے، اور آ کر وہ کہتے ہیں ریبٹ کی ڈسیکشن کر کے اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ ذرا دکھاؤ ہمیں، اور اس کے بعد 4 سوال اور تھے، اور اس کے بعد تھا کوئی 5 ہو گئے نا، تو کوئی سے 3 سوال حل کریں۔ میں جناب آنکھ کھلی، میں کتاب چاہی، میں نے کھولا، پہلے صحیح انہوں پڑھیا، اس کے بعد پھر وہ جو سوال تھے مجھے یاد تھے، میں نے وہ پڑھے۔ جب میں گیا پریکٹیکل کے لیے تو پہلے خرگوش آ گئے، میں کہہ لیا بھائی پہلا کام تو اللہ نے پورا کر لیا، میں بھی تیار ہو گیا، لے بھائی ڈسیکشن سیٹ میرے پاس پڑا ہوا تھا، اور
وہ ڈائجسٹو سسٹم سارا میں رٹا لا لیا ہے۔ اس کے بعد 4 سوال آئے، ان 4 میں 3 سوال وہ تھے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے، ایک آؤٹ آف خواب تھا۔ تو میرے اللہ نے میرا پیپر لیک کر دیا، مجھے بتا دیا۔ نماز بہت اعلیٰ چیز ہے بیٹا، جی نہ چلا۔ کچھ مراسی تھے نماز نہیں پڑھتے تھے، تو مولوی صاحب روز ان کو کہتے اوے نامرادو نماز پڑھی کرو، وہ کہتے جی پڑھی نہیں جانتی۔ آخر ایک دن تنگ آ کر وہ مراسی کہنے لگے مولوی صاحب اے ساڑی ٹالی ہے، ٹالی سمجھتے شیشم، اے ساڑی ٹالی ہے، یہ ہیٹ اسی پھوڑی بچھا دینے ہیں، تسی آ کے سانو پڑھا دیو، اسی مسجد کوئی نہیں جاؤں، مسجد ہم نہیں جائیں گے۔ انہوں نے کہا تسی پڑھو صحیح، میں توڑے گھر آ جانا۔ تو مولانا صاحب ان کے گھر پہنچ گئے، انہوں نے چٹائی بچھائی، ان سے پوچھا وضو عمدہ ہی نہیں کہ کوئی نہ، ان کو وضو کرایا۔ نماز کہ جی پہلی پڑھنی کرنا کی ہے کہ جو میں کراں تسی وہ کر دو۔ انہوں نے کہا جی گل ہی کوئی نہیں، تسی ساڑھے سامنے کھلوتے ہو تو انہوں ویک ویک کے کیتی جاؤں گے۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ ابھی سورت فاتحہ ہی چل رہی تھی کہ اوپر سے ایک بھیڑ گرا ٹالی سے اور مولوی صاحب کے ادھر کالر سے نیچے کمر پہ چڑھ گیا، تو مولوی صاحب نے یوں کیا، میرا سیام نہیں کیا، تو مولوی صاحب نے ایسے کیا، میرا سیام کیتا۔ مولوی صاحب نے کہا اوے حالے ہو، میراسی بولے اوے حالے ہو۔ مولوی صاحب نے کہا میں مر گیا، انہوں نے کہا میں مر گیا۔ مولوی صاحب نے کرتا اتارا، میراسیوں نے کرتا اتارا، سامنے پانی کا ٹیوب ویل تھا، انہوں نے اس میں جا کے چھلانگ لگائی، پیچھے میراسیوں نے چھلانگ لگائی، اور ایک میراسی کہنے لگا مولوی صاحب ہوں سلام نہ پھیرے جے سانو نال امن دیا جائے۔ تو ایسی نمازیں نہ پڑھو، دل جان سے نماز پڑھو، نماز کے بغیر زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔